السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ میں آج یہ تقریر جامعہ امام ابن باز الاسلامیہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ موضوع خطابت ہے اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت و فضیلت۔ محترم ناظرین، معاشرے کا چین و سکون، تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود اس میں بسنے والے افراد کے اخلاق و کردار کی حفاظت اور باہمی تعلقات کی مضبوطی کا مرہون منت ہوتا ہے۔ اس لیے مختلف تہذیبوں اور معاشروں میں انسانی حقوق کی تحفظ کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے مختلف قوانین رائج ہیں، مگر دین اسلام کو انسانی حقوق کے تحفظ میں سب سے برتری حاصل ہے، کیونکہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے نہ صرف حقوق العباد کی اہمیت پر زور دیا ہے بلکہ ان کی ادائیگی نہ کرنے والے کو دنیاوی و اخروی طور پر نقصان اور سزا کا مستحق بھی قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، حق کسے کہتے ہیں؟ حق یا حقوق اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب ہم کسی سماج یا سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اس میں رہنے کی وجہ سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں، کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی محلہ یا ٹولہ میں رہتے ہیں تو ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس محلہ میں شر نہ پھیلائیں، لوگوں کو ایذا نہ دے اور ہم سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ انہی باتوں کو عربی زبان میں حق کہتے ہیں، جن کی جمع حقوق آتی ہے۔ شریعت میں حق کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا حق وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے اور اسے حقوق اللہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم پر اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اسے ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس نے جو چیز ہم پر فرض کی ہے اس پر عمل کریں، اور جو احکامات کتاب میں نازل کیا ہے اس پر عمل کریں، اور جو انبیاء اور رسول اس نے بھیجا ہے اس کی اطاعت کرے، اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرے۔ انہی چیزوں کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ حق کی دوسری قسم جو بندوں کا ہوتا ہے ایک ساتھ رہنے اور زندگی گزارنے کی وجہ سے، یعنی بندوں کا جو ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے، اسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ دونوں حقوق کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی ٹرین کی دو پٹریوں کا ہے۔ کوئی حقوق اللہ کو ادا تو کرتا ہے لیکن حقوق العباد کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ شخص گمان کرتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ان کی وہم و گمان بیکار ہے، کیونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کر کے ہی کوئی بھی انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ٹرین کو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک لے جانا ہے تو اس کے لیے دونوں پٹریوں کا صحیح سلامت ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ ٹرین کبھی بھی ایک پٹری سے ہو کر کے دوسرے اسٹیشن تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ہے، یعنی یہ دونوں لازم ملزوم شے ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، بندوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کتاب و سنت میں بہت تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی فرما برداری ضروری قرار دی ہے اور ان کے حقوق کو اپنے حقوق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ انعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کرنے کو جہاد سے بڑھ کر قرار دیا ہے۔ حدیث میں ہے عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله۔ محترم ناظرین، اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے
جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی کی خدمت کر، اسی میں تمہارے لیے جہاد ہے۔ محترم سامعین، آج ہم نے حقوق الوالدین کو بھلا دیے ہیں۔ اولاد کے حقوق، یتیم و مسکین اور غریب بھائی رشتہ دار سب کے حقوق کو بھلا چکے ہیں، کیونکہ ہم نے حقوق العباد کی اہمیت کو ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے۔ جن کبیرہ گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی میں کوتاہی، تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، مثلا کسی شخص کا سامان چرایا، کسی شخص کو تکلیف دی یا کسی شخص کا حق مارا، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام علماء و فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی معافی کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ جس بندے کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کریں یا اس سے حق معاف کروائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے لیے رجوع کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مگر کسی شخص کا قرضہ، یعنی اگر کسی شخص کا کوئی قرضہ کسی کے ذمہ ہے تو جب تک ادا نہیں کر دیا جائے تو وہ ذمے میں باقی رہے گا، خواہ کتنا بھی بڑا نیک عمل کر لیا جائے۔ اور مشہور محدث حضرت امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں قرضہ سے مراد تمام حقوق العباد ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہونے سے حقوق اللہ تو معاف ہو جائے گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وهذا يؤتى من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليهم ثم طرح في النار۔ رواه مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی پیسہ اور دنیا کا سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی۔ پھر اگر دوسروں کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حقداروں اور مظلوموں کے گناہوں ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے اس امت مسلمہ کا مفلس کہ بہت ساری نیکیوں کے باوجود حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان فلانه يذكر من كثره صلاتها وصيامها وصدقتها غير انها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار قال يا رسول الله فان فلانه يذكر من صلاتها من قله صيامها وصدقتها وإنها تصدق بالأثوار من العقد ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة۔ محترم ناظرین، ان تمام قرآنی آیات اور احادیث رسول سے معلوم ہوا کہ ہمیں حقوق العباد میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ایک ساتھ لازم ملزوم سمجھ کر کے دونوں پر عمل کرنا چاہیے، تبھی ہم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین تو ہم سب کو حقوق العباد کو صحیح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔